امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اور نتنیاہو میں ایران پر دوبارہ حملے شروع کرنے کے امکانات پر بھی بات ہوئی۔ ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے بھی گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران بہتر طریقے سے آگے بڑھے ورنہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات 90 منٹ جاری رہی۔ ایرانی صدر نے کہا ہمسایہ ممالک نے اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ دی۔ محسن نقوی کی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف سے بھی ملاقات۔ باقر غالباف نے کہا حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں۔ پوری کوشش ہے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور ہو، مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، کہا پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے۔ دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آج یکم ذی الحج، ملک میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ ہوگی۔ چیئرمین رحمت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا باقاعدہ آغاز 25 مئی بروز پیر ہوگا۔ 26 مئی بروز منگل رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ اور کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹرالر پولیس وین پر چڑھ گیا، 2 اہلکار جاں بحق۔ حادثے کے باعث پولیس وین مکمل تباہ ہو گئی۔ عیدی حکام کے مطابق جاں بحق اہلکاروں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کی عدالت پیشی کا معاملہ، سیکیورٹی کے پیش نظر ملزمہ کے حساس مقدمے کی سماعت جیل میں ہوگی۔ سیشن جج ظہور احمد نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو سینٹرل جیل کمپلیکس جا کر ریمانڈ کارروائی کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا سٹی کورٹ میں عوامی تحفظ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملزمہ انمول اور پنکی کی ریمانڈ کی کارروائی جیل میں ہوگی۔ عدالت نے متعلقہ مجسٹریٹس اور تفتیشی افسر کو حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر خصوصی درخواست دائر کی تھی۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کی عدالت پیشی کا معاملہ، سیکیورٹی کے پیش نظر ملزمہ کے حساس مقدمے کی سماعت جیل میں ہوگی۔ سیشن جج ظہور احمد نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کو سینٹرل جیل کمپلیکس جا کر ریمانڈ کارروائی کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا سٹی کورٹ میں عوامی تحفظ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ملزمہ انمول اور پنکی کے ریمانڈ کی کارروائی جیل میں ہوگی۔ عدالت نے متعلقہ مجسٹریٹس اور تفتیشی افسر کو حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ پولیس نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر خصوصی درخواست دائر کی تھی۔ منشیات فروش انمول اور پنکی کیس کی تحقیقات جاری۔ پولیس کے مطابق انمول پنکی کا سابقہ شوہر ناصر بھائیوں سمیت منشیات فروشی میں ملوث تھا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں منصور اور شہروز کے ہمراہ لاہور آ گیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر پہلے گیسٹ ہاؤسز اور شراب کا کاروبار شروع کیا۔ ناصر نے اپنے 2 بھائیوں، ایک دوست عرفان اور بہنوئی سے مل کر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ ناصر نے ہی پنکی کو کوکین بنانے کے ماہر بنایا۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے مشرف شاہ سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا مشرف، کیا معلومات مل سکی؟ جی بالکل، انمول اور پنکی کیس کی تفتیش جاری ہے۔ انمول اور پنکی کا سابق شوہر ناصر اپنے بھائیوں سمیت مبینہ طور پر اس کاروبار میں ملوث رہا ہے۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں منصور اور شہروز کے ہمراہ وزیر آباد سے لاہور آیا تھا، جہاں تینوں بھائیوں نے ابتدا میں گیسٹ ہاؤسز اور شراب کا کاروبار شروع کیا۔ بعد میں ناصر نے اپنے بھائیوں دوست عرفان اور بہنوئی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ناصر نے ہی انمول اور پنکی کو کوکین تیار کرنے کا طریقہ بتایا۔ میاں بیوی نے مبینہ طور پر لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں منشیات کا سپلائی کا نیٹ ورک قائم کیا، جس کے بعد میں ناصر اپنے بھائیوں سمیت اس کاروبار کو کراچی منتقل کر گیا۔ انمول اور پنکی نے 2021 میں ایک سب انسپکٹر کے کہنے پر ناصر سے طلاق لی تھی۔ پولیس کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس میں گرفتاریاں متوقع ہیں۔ متعلقہ افراد کے خلاف شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنکی نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ الگ نیٹ ورک قائم کیا، جس پر سابق شوہر سے اختلافات
شدت اختیار کر گئے۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنکی کے لاہور میں گرفتاری میں ناصر نے اہم کردار ادا کیا اور نواب ٹاؤن میں اس کی رہائش گاہ سے متعلق حساس اداروں کو اطلاع فراہم کی۔ بعض اداروں نے جدید لیکوئڈ ٹیکنالوجی اور واٹس ایپ ٹریسنگ کے ذریعے پنکی کو نواب ٹاؤن میں حراست میں لیا ہے۔ کیس کی مزید تفتیشات جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ مشرف شاہ۔ امریکی صدر نے جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایک روز قبل اپنے قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے تبادلہ خیال کیا۔ معاملے سے متعلق ذرائع نے بتایا ٹرمپ اس ہفتے جلد دوبارہ قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ CNN کے مطابق ایران جنگ کے ممکنہ آغاز کی صورت میں پینٹاگون نے اہداف کو چن لیا۔ امریکی صدر نے جنگ سے متعلق مشاورت تیز کر دی۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی۔ ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا ایران کو جلدی کرنا ہوگی ورنہ ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ایران بہتر طریقے سے آگے بڑھے ورنہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ دوسری طرف امریکی ویب سائٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ بولے ایران کی نئی تجاویز کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے پچھلی تجاویز سے بہتر ہوں۔ جبکہ اسرائیلی ٹی وی سے بات کرتے کہا اگر ایرانی تجاویز اچھی نہ ہوئی تو ایسا حملہ کریں گے جیسا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ ایک اسرائیلی صحافی نے کہا کہ امریکی صدر نے بتایا ہے ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔